بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد. محترم ناظرین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ اپنے آخری مرحلے میں پہنچ چکا ہے. بہت جلد عید آنے والی ہے. الحمدللہ حسب توفیق ہم سب نے تراویح پڑھی اور روزے رکھے. اللہ تبارک و تعالی بہت قبول فرمائے. جو صاحب استطاعت ہیں، صاحب نصاب لوگ ہیں، انہوں نے زکوٰۃ بھی نکالی ہے الحمدللہ. ایک حکم اور ہے جو ہمیں ابھی پورا کرنا ہے عید سے پہلے، وہ ہے صدقۃ الفطر. صدقۃ الفطر واجب ہے ہر اس شخص پر جو عید کے دن صاحب نصاب ہو. زکوٰۃ میں جس طرح صاحب نصاب کا ہونا ضروری ہوتا ہے، ایسے ہی صدقۃ الفطر میں بھی صاحب نصاب کا ہونا ضروری ہے. لیکن تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے جو مال کی مقدار ہے نصاب کے مطابق، یہ اس مال کی مقدار ہے جو بڑھنے والا ہے. جیسے سونا، چاندی، کیش، مال تجارت بھی بڑھتا ہے، بزنس بھی بڑھتا ہے. آپ نے کوئی مکان، دکان خریدی ہے فروخت کرنے کے لیے، تو اس سے بھی انکم ہوگی. تو اگر اس طرح کا مال ہے تو زکوٰۃ ہوگی. اگر اس طرح کا نہیں ہے، مکان میرے پاس ہے، ایک سے زیادہ ہیں، لیکن وہ میرے اپنے استعمال کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے ہیں، بیچنے کے لیے نہیں ہے. کوئی بھی سامان ہے وہ میرے بیچنے کے لیے نہیں ہے، پرسنل میرے یوز کے لیے ہے. گاڑیاں ہیں میرے پاس، 3 4 5 ہیں، میرے استعمال کے لیے ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن صدقۃ الفطر، اس میں صاحب نصاب کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس اپنی ضرورت سے زائد اتنا مال ہو جو نصاب تک پہنچ جاتا ہے. یعنی 610 گرام چاندی جتنے میں آ جاتی ہے، تقریباً 24-25 ہزار روپے. اگر اتنی ویلیو کی چیز، اتنی قیمت کی چیز ضرورت سے زائد ہمارے پاس ہے، تو اس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے. اس میں بڑھنے والا مال ہونا ضروری نہیں ہے، تجارت والا مال ہونا ضروری نہیں ہے. ایک شخص کے پاس نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ کیش ہے، لیکن اس کے پاس دو مکان ہے، ایک میں رہتا ہے، ایک کرائے پہ دیا ہوا ہے. یہ خالی پڑا ہے، وہ بھی اپنے استعمال کے لیے لیا تھا، وہ خالی پڑا ہے. یا اس کے پاس گاڑیاں ہیں 3 4، ایک اپنے استعمال، ایک سے ضرورت پوری ہو سکتی ہے لیکن اور بھی گاڑیاں ہیں، گاڑیوں کا شوق ہے اسے. یا گھر میں پیتل کے، تانبے کے برتن ہیں، اگر ان کو بیچا جائے تو وہ آپ کے 25-30 ہزار 40 ہزار روپے یوں ہی بن جائیں گے. تو ایسے شخص پر زکوٰۃ تو نہیں ہے، اس لیے کہ نہ اس کے پاس سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ کیش ہے. بھائی ضرورت سے زیادہ چیزیں ہیں، پیتل کے، تانبے کے برتن ہیں، ضرورت سے زیادہ گاڑیاں ہیں، ضرورت سے زیادہ مکان ہیں. میرے پلاٹ پڑے ہوئے ہیں جو میں نے فیوچر میں اپنے استعمال کے لیے لے کے چھوڑ رکھے ہیں، میں اپنے بچوں کو دوں گا، میرے بچوں کے کام آئیں گے. تو اب اس پر زکوٰۃ تو نہیں ہے، لیکن اس پر فطرہ واجب ہے. تو فطرہ یہ دینا ہے. اور کتنا دینا ہے بھائی؟ اگر یہ حسب حیثیت، اس کی بہت ساری کیٹیگری ہیں. اگر گیہوں کے اعتبار سے دینا چاہیں تو 2.25 کلو گیہوں، یہ اس کی قیمت. اور گیہوں بھی وہ نہیں ہے جو راشن کی دکان سے ملتا ہے 2 روپے کلو، کہ بھئی 2 روپے کلو گیہوں لاتے ہیں ہم تو راشن کی دکان سے، تو 2.25 کلو کا نکالنا ہے تو ہم تو پورا 2 کلو کا نکال دیں گے 4 روپے. یہ نہیں ہے، جو بازاری ریٹ ہے اس کے اعتبار سے.
یا تو آپ جو گیہوں کھاتے ہیں وہ گیہوں دے دیجئے، آپ کا فطرہ ادا ہو جائے گا. جو آپ گیہوں کھا رہے ہیں وہی گیہوں دے دو. آپ راشن سے گیہوں لائے تھے، آپ نے گیہوں دے دی اٹھا کے، آپ کا فطرہ ادا ہو جائے گا، چاہے وہ 2 روپے کلو گیہوں ہے. کسی غریب کو دینے کس کو ہے؟ جو صاحب نصاب نہیں ہے، جو غریب ہے، مسلمان ہے. جس طرح زکوٰۃ غیر ایمان والے پر نہیں لگے گی تو فطرہ بھی نہیں لگے گا غیر ایمان والے پر. جیسے زکوٰۃ صاحب نصاب پر نہیں لگتی تو فطرہ بھی نہیں لگے گا صاحب نصاب پر. اس کے لیے بھی شرط یہی ہے کہ وہ صاحب نصاب نہ ہو، یعنی اس کے پاس 24-25 ہزار روپے نہ ہو، یا اس کی قیمت کی چیزیں سونا چاندی وغیرہ اس طرح کی یہ چیزیں نہ ہو، تو وہ صاحب نصاب نہیں ہے. اور اس پر جس طرح زکوٰۃ جائز ہے اس کو صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں. آپ بس یہ سمجھیے کہ جس پر زکوٰۃ لگ جائے گی اس پر فطرہ بھی لگ جائے گا، بس یہ آپ سمجھ لیں. تو بھئی آپ گیہوں سے دینا چاہیں گے تو 2.25 کلو گیہوں دے دیں، یا اس کی قیمت دیں گے تو بازاری دیں گے. گیہوں دیں گے تو جو کھا رہے ہیں وہی دے دو، چاہے آپ 2 روپے کلو والا کھا رہے ہیں وہ دے دو. اور اگر اللہ نے حیثیت اور اچھی بنائی ہے تو بہتر ہے کہ آپ 3.5 کلو جو یا 3.5 کلو کھجور یا 3.5 کلو کشمش کے حساب سے دے دیں. اللہ نے اچھی حیثیت بنائی ہے. آپ کے اوپر واجب ہے اپنا فطرہ، اور آپ کے اوپر واجب ہے آپ کی نابالغ اولاد کا فطرہ. آپ کی جو اولاد بالغ ہو چکی ہے، 15 سال کی ہو چکی ہے، تو اس کا فطرہ آپ کے اوپر واجب نہیں ہے. آپ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، منائے گی نہیں ہے، لیکن شریعت کی طرف سے آپ کے اوپر واجب نہیں ہے. تو بالغ اولاد کا فطرہ کون نکالے گا؟ اگر بالغ اولاد صاحب نصاب ہے، اس کے پاس خود اپنا اتنا مال ہے تو وہ اپنا فطرہ خود نکال دے. اور اگر بالغ اولاد ہے، کچھ بھی نہیں کرتا ہے، بیٹا ہے 15 سال سے زیادہ کا ہو گیا لیکن اس کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے، تو اب نہ آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ نکالیں اس کا فطرہ، نہ خود اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنا فطرہ نکالے. ایسی آپ کی اہلیہ کا فطرہ آپ کے اوپر واجب نہیں ہے، وہ خود نکالے. لیکن عام طور سے گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ دلہن کے زیورات کی زکوٰۃ بھی شوہر ہی نکال دیتا ہے، بیوی کے زیورات کی، تو بھئی فطرہ بھی شوہر ہی دے دیتا ہے، تو کوئی مضائقہ نہیں ہے، دیا جا سکتا ہے. لیکن ایک قانون ہے کہ بھئی اگر کسی شوہر نے نہیں دیا خدا نخواستہ بیوی کا فطرہ، تو بھئی وہ بیوی گنہگار ہوگی، عورت گنہگار ہوگی. اس لیے یہ مسئلہ بتایا گیا ہے. ورنہ ہمارے یہاں الحمدللہ رواج ہے کہ شوہر دیتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، شوہر دے دے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو یہ بھی معلوم ہو گیا کس کے اوپر فطرہ واجب ہے، یہ بھی معلوم ہو گیا کس کو دینا ہے، یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کیا دینا ہے. اب یہ کہ کب دینا ہے، بہتر یہ ہے کہ عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے آپ ادا کر دیں. رمضان کے اندر آپ ادا کر دیں، عید سے 2-4 روز 5 روز پہلے بھی اگر ادا کر دیں تو بڑی اچھی بات ہے، تاکہ جو غریب آدمی ہے وہ اپنی عید کا انتظام کر سکے. لیکن اگر نہیں کر پائے تو معاف نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ بھئی رمضان میں مجھے کوئی ملا ہی نہیں کہ میں اس کو فطرہ دیتا، کوئی ایسا غریب ٹکرایا نہیں، اب عید جا چکی ہے تو اب تو وہ ختم ہو گیا وقت. ایسا نہیں، یہ ایک دفعہ واجب ہو جانے کے بعد معاف نہیں ہوتا. اگر ہم نے اپنی زندگی میں پچھلی جو ہماری عید گزری ہیں ان پر اگر ہم نے فطرہ نہیں ادا کیا تھا اور ہم صاحب نصاب تھے تو وہ بھی ہمارے اوپر ابھی تک بقایا ہے، ڈیو ہے، اور اس کو بھی نکالنا ہمارے لیے ضروری ہے. ایک دفعہ واجب ہونے کے بعد یہ معاف نہیں ہوتا. تو اور اس کو پھینکا بھی نہیں جاتا کہ بھئی عید سے پہلے کسی بھی حال میں کسی کو بھی دے دینا ہے، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ مستحق تک ہی پہنچانا ہے. اگر نہیں کوئی مستحق ملا تو آپ اٹھا کر رکھ لیجئے. عید کی نماز کے بعد آپ کو کوئی ملتا ہے 2 دن بعد، 4 دن بعد، 1 مہینے بعد یا بقرعید بعد، جب بھی آپ کو مستحق ملے اس تک پہنچائیں. اور فطرے میں ادا کرنے کے لیے ابھی اگر نہیں ہے ہمارے پاس کچھ تو پھر اس کو حساب میں جوڑ کے رکھیں، جیسے زکوٰۃ کا حساب جوڑ کے رکھتے ہیں کہ جب میرے پاس آئے گا تو میں انشاءاللہ اس کو ضرور ادا کروں گا. اس کی نیت رکھیں اور اس کا حساب بنا کے رکھیں اپنے پاس ڈائری میں، اور جیسے ہی اللہ کی طرف سے سہولت ہو اس وقت فوراً نکال دیا جائے. فطرہ جیسے زکوٰۃ مسجد میں نہیں دے سکتے، فطرہ بھی مسجد میں نہیں دے سکتے. کل ملا کر یہ ہے کہ جہاں زکوٰۃ لگتی ہے وہیں فطرہ بھی لگے گا، جہاں زکوٰۃ نہیں لگ سکتی وہاں پر فطرہ بھی نہیں لگ سکتا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حکم اور ہے جو ہمیں ادا کرنا ہے. ہم کوشش کریں کہ جتنا جلدی ہو سکے. اس کا ایک بہت بڑا فائدہ، بینیفٹ یہ ہے جو حدیث میں روایتوں میں آتا ہے کہ صدقۃ الفطر ادا کرنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے روزوں میں ہونے والی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں. بھئی روزے رکھے، اس میں کوئی نہ کوئی غلطی، بھول چوک ہم سے ہوئی ہوگی، بد نظری ہو گئی ہوگی، زبان سے غلط نکلا ہوگا، کان سے غلط سنا ہوگا،
تو اب جو بھی کوتاہی ہم سے ہوئی اس طرح روزہ رکھ کر، اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دیں گے اس صدقۃ الفطر کی برکت سے. تو کتنا بڑا فائدہ ہے اس کا. تو ہمیں اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اسے ضرور نکالنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق